1956 کا آئین سازی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد جنوری 1956 میں بلا واسطہ طریقۂ انتخاب سے عبوری آئین سازی اسمبلی قائم کی گئی۔ عبوری اسمبلی نے تشکیل کے فوراً بعد آئین سازی کا کام پھر شروع کیا۔ ایک سال عرصے کے بعد نیا آئین بنایا گیا۔ اس طرح 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ العمل ہوا۔ اس آئین کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ یہ آئین صدارتی تھا، یعنی اس آئین کے ماتحت صدر کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ صدر کا انتخاب قومی اور صوبائی اسمبلی ارکان کرتے تھے۔ صدر اسمبلی کے کسی ایسے ارکان وزیر اعظم نامزد کرتا تھا جس کو ممبران کی اکثریت حمایت حاصل ہو۔ وزیر اعظم اور اس کابینہ صدر اور اسمبلی کے سامنے جواب دہ تھے۔ 1956 کا آئین ملک میں تقریباً 2 سال کی مدت نافذ العمل رہا۔ اکتوبر 1958 میں فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے آئین کو منسوخ کرکے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور اسمبلیاں توڑ دیں۔ صدر ایوب خان نے نیا آئین بنانے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں پاکستان نے دوسرا آئین بنایا جو 8 جون 1962 کو نافذ ہوا۔ صدر ایوب آئین راج کیا تھا۔ اس کے ماتحت ان کو وسیع اختیارات حاصل ہو گئے تھے۔ اکتوبر 1958 میں فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے آئین کو منسوخ کرکے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور اسمبلیاں توڑ دیں۔ صدر ایوب خان نے نیا آئین بنانے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں پاکستان کا دوسرا آئین بنا جو 8 جون 1962 کو نافذ ہوا۔ 1956 کے آئین کی طرح اس آئین کے مطابق بھی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ یہ آئین صدارتی تھا۔ اس آئین کے زور سے صدر کو وسیع تر اختیارات حاصل تھے۔ 1956 کے آئین میں وزیر اعظم کا عہدہ رکھا گیا تھا، لیکن 1962 کے آئین میں وزیر اعظم کا عہدہ رکھنے کے بغیر سارے انتظامات کے اختیارات صدر کو دیے گئے۔ 1962 کے آئین کے ماتحت ملک میں بنیادی جمہوریت کا نظام بیسک ڈیموکریسیز راج کیا گیا۔ جنرل ایوب نے صدارت کے انتخاب کے لیے الواسطہ انتخابات کی جگہ بلا واسطہ انتخاب کا نظام راج کیا۔ اس نظام کے ماتحت عوام نے صدر کو براہ راست منتخب نہیں کرنا تھا بلکہ وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے تھے جن کو بی ڈی ممبر کہا جاتا تھا۔ اس طرح پورے ملک میں 8000 ممبر چنے جاتے تھے۔